آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو پنجاب بورڈز کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں اس میں 9th کلاس والے بچوں کے لیے اور فرسٹ کلاس والے بچوں کے لیے کیا کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس 9th کلاس میں بہت سارے ایسے بچے تھے جو پاس ہوئے اور جو فیل ہوئے ہیں۔ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ان تمام بچوں کے لیے ہے، تو پلیز اس کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے سماعت کر لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے، آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے، اگر آپ لوگ مائی استاد چینلز کے اوپر نئے آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس مائی استاد چینلز کے اوپر آپ کو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز جتنے بھی پاکستان کے اندر بورڈز ہیں ان تمام بورڈز کی، اور سیکنڈ کیا ہے، آپ کے ساتھ گیسٹ پیپرز، پیرنگ سکیم، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سپلی کی تیاری وغیرہ کیسے کرنی ہے۔ یہ یعنی کہ آپ کو بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ مٹیریلز مائی استاد چینلز کے اوپر اسٹڈی کے حوالے سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ تو بیٹا اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز، نیبر، ہمسائز میں شیئر کر دیں۔ تو آئیے اب بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا آپ لوگ بھی اس بارے میں جانتے ہیں کہ جو 9th کلاس کا رزلٹس ہے اسپیشلی پنجاب بورڈز کا، یہ بہت برا ہے۔ یعنی کہ یہ بیٹا جو نتائج آئے ہیں بیٹا یہ ان ایکسپیکٹڈ آئے ہیں۔ اس میں کیا ہے، بچے بھی، والدین بھی، ٹیچرز بھی، سب کیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دیکھیے بیٹا میں نے 9th کلاس میں پنجاب کے اندر ٹوٹل 9 بورڈ ہیں، تو میں نے 7 بورڈ کا وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 7 بورڈ میں سے کسی بھی بورڈ کا 50+ نتائج نہیں ہے، سب کے کیا ہے 50% سے نتائج کم ہے۔ تو آف کورس کیا ہے بیٹا بچے جو ہیں یہ کیا ہے بہت زیادہ فیل ہوئے ہیں۔ یعنی کہ بیٹا اس دفعہ جو 9th کلاس کا رزلٹس آیا یہ بہت برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بیٹا مجھے بچے کیا ہے بار بار واٹس ایپ کے اوپر کالز کر رہے ہیں، وائس بھیج رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ دیکھیے بیٹا اس میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کے رونے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیٹا آپ کے رونے سے بورڈ کیا ہے بیٹا اپنا نتائج واپس نہیں لے سکتا۔ تو بیٹا پلیز اب آپ روئیں نا، اب بیٹا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب بیٹا آپ آگے کا سوچیں کہ آگے ہم نے ان سپلیز کو کور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا جو بورڈ کی جانب سے نوٹیفیکیشن آئے ہیں ہم ان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے بیٹا مایوس نہ ہو، مایوسی بیٹا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا پلیز آپ مایوس نہ ہو۔ دیکھیے بیٹا انسان ہر ایک کام کر سکتا ہے، انسان جو کام کرنا چاہے بیٹا انسان ایزیلی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹا گھبرائے نا، انشاءاللہ دیکھیے گا کہ بیٹا آپ لوگ تھوڑی سی محنت کر لیں، آپ بیٹا تھوڑا سا سوچ سے کام کریں تو بچے انشاءاللہ آپ لوگ بیٹا اچھے مارکس سے کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے یار آج کل پاسنگ مارکس لینا بیٹا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بیٹا تھوڑا سا سوچ کر پڑھیں تو آپ لوگ بیٹا اپنی سپلی کو بڑی اچھے وے میں کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پنجاب میں جتنے بھی بورڈز ہیں ان تمام بورڈز کی جانب سے بیٹا جو پہلا نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ لوگ 15 دن کے اندر اندر اپنے پیپر کی ری چیکنگ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا آپ نے ری چیکنگ کیسے کروانی ہے یہ سارا کچھ کیا ہے مائی استاد چینلز کے اوپر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کیا ہے آپ لوگ ویڈیوز کو جا کر دیکھ لیں تو بیٹا آپ لوگ اپنے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیٹا ایک سبجیکٹ کی جو ری چیکنگ فیس ہے وہ کیا ہے بیٹا 1100 ہے، وہ کیا ہے بیٹا 1100 ہے، 1100 ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا ری چیکنگ کیسے ہوتی ہے بیٹا یہ کیا ہے میں نے ساری کیا ہے ویڈیوز وغیرہ اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ 15 دن کے بیٹا اندر پنجاب میں بیٹا ٹوٹل 9 بورڈ ہیں، تو بیٹا یہ 9 کے 9 بورڈ والے بچے کیا ہیں اپنی ری چیکنگ کروا سکتے ہیں۔ ایسے بچے جن کو بہت زیادہ یقین ہے اور بیٹا جنہوں نے بہت زیادہ اچھے پیپر کیے ہیں تو پلیز بیٹا وہ والے کیا ہے بچے ری چیکنگ کروائیں، بیٹا دوسرے کیا ہے بچے ری چیکنگ نہ کروائیں، کیونکہ بیٹا ری چیکنگ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں بیٹا اگر آپ کا 0.5 بھی بڑھتا ہے تو کیا ہے کہ بھائی جو آپ نے ری چیکنگ کی فیس دی تھی وہ کیا ہے آپ کو واپس سبمٹ
کی جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، سب سے پہلا نوٹیفیکیشن یہ تھا۔ اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ نوٹیفیکیشن کی جانب۔ سیکنڈ بیٹا پنجاب بورڈز کی جانب سے نوٹیفیکیشن یہ جاری ہوا ہے کہ ایسے بچے جو کیا ہے اپنے 9th کلاس کے رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں، یعنی کہ وہ بچے یہ چاہ رہے ہیں کہ نا سر ہمارے جو مارکس تھے یہ بہت زیادہ آنے چاہیے تھے، ہمارے جو مارکس آئے ہیں یہ کیا ہے بہت زیادہ کم ہے۔ یعنی کہ ایسے بچے بھی پاس ہیں جن کا بیٹا کیا ہے صرف کیا ہے بیٹا 200 مارکس ہیں، اور بیٹا جن کے کیا ہے 100 بیٹا 80 مارکس ہے، یہ بھی بچے پاس ہیں، یہ بھی کیا ہے بچے پاس ہیں۔ لیکن اب کیا ہے کہ نا بیٹا یہ کیا ہے بچے کیا ہے اپنے مارکس سے کیا ہے ایگری نہیں ہے، یہ کیا ہے اب بچے چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر کیا ہے 9th کلاس میں بیٹھے۔ تو بیٹا پنجاب میں ٹوٹل 9 بورڈ ہے، تو بیٹا انہوں نے کیا ہے آپ کو 1 منتھ کا ٹائم دیا ہے کہ آپ لوگ 1 منتھ کے اندر اندر اپنے پہلے والا کیا ہے رزلٹ کینسل کروائیں، اور کیا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ 9th میں ری ایڈمیشن کروا لیں۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا سیکنڈ نوٹیفیکیشن ہے یہ تھا۔ اگر ہم تھرڈ بیٹا نوٹیفیکیشن کی بات کریں، تھرڈ بیٹا نوٹیفیکیشن میں کیا ہے، دیکھیے بیٹا جن بچوں کی 2 یا کیا ہے 3 کمپارٹ آتی ہیں 9th کلاس میں، تو بچے ان کے پاس 10th کلاس میں ایک بیٹا گولڈن چانس ہوتا ہے کہ بچے یہ اپنے نمبر کو بہت اچھا اور بیٹا بہت اچھے گریڈ بھی لے سکتے ہیں، شرط ہے بیٹا محنت سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹا آپ کا پہلے پیپر ہوگا 10th کلاس کا، یعنی کہ 2023 میں 2023 میں فرسٹ اینول میں پہلے بیٹا آپ کا ہوگا 10th کلاس کا۔ جب بیٹا آپ کے 10th کلاس کے ہو جائیں گے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیٹا 10th کے بعد 9th کلاس کے پیپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے فریش۔ تو بیٹا جب 9th کلاس کے پیپر ہوں گے تو بیٹا اس میں جو آپ کی 9th کلاس کی سپلی آئی ہوں گی وہ کیا کہ بیٹا آپ لوگ 2023 میں 9th والے بچوں کے ساتھ جا کر دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کیا ہے کہ آپ کے بیٹا بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں اگر بیٹا تھوڑا سا اچھی طرح سے محنت کر لیں، بیٹا تھوڑا سا سوچ کر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں۔ لیکن بیٹا جن کی 2 یا 3 سے بیٹا سپلی زیادہ ہے، بیٹا وہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ ہی 9th میں بیٹھ جائیں تو بچے یہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ بیٹا اب تمام سال بیٹا اب جتنے بھی سال آئیں گے بیٹا نتائج ایسے ہی آئیں گے، کیونکہ بیٹا پیچھے کووڈ-19 تھا، تو بیٹا کووڈ-19 کی وجہ سے بیٹا گورنمنٹ نے بیٹا ایک پالیسی جاری کی تھی کہ تمام بچے پاس ہوں گے، لیکن بیٹا وہ کیا ہے اب پالیسی واپس لے لی گئی ہے، تو بچے اب وہی پاس ہوگا جو پاس ہوگا، باقی بیٹا جو فیل ہے وہ فیل ہے۔ تو بیٹا اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو، کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بیٹا میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے میں آپ کو بیٹا ایک یہاں پر اسٹڈی کر کے بیٹا میں مزید آپ کو بتا بھی دوں، پلیز آپ نے اچھی طرح سے سماعت کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بیٹا پالیسی کو کیا ہے آپ نے بیٹا اچھی طرح سے سماعت کر لینا ہے۔ جماعت نہم یا 11ویں میں مکمل فیل یا امتحان میں غیر حاضر طلبہ بطور ریگولر اسٹوڈنٹ اسی کلاس میں دوبارہ ری ایڈمیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرے ادارے کو مائگریشن کر کے بھی بطور ریگولر داخلہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ بیٹا آپ لوگ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے تھے تو اب کیا ہے آپ لوگ بیٹا کسی اور انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو بیٹا آپ لوگ مائگریشن کروا کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ مکمل فیل اینول 2 میں امتحان میں شامل ہو سکتے ہیں اور پاس یا پروموٹ ہونے کی صورت میں 2023 میں 10th یا 12ویں کا امتحان ریگولر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی کہ مکمل فیل یعنی کہ نا بیٹا ایسا بچہ جس کی بیٹا 8 کی 8 کمپارٹ آئی ہیں وہ کیا ہے کہ نا بیٹا وہ اب اینول 2 میں پیپر دے سکتا ہے، وہ کیا ہے بیٹا شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو طلبہ جماعت نیم یا 11ویں مکمل پاس کر چکے ہوں تو ایسے طلبہ اسی سال کے سپلیمنٹری یعنی کہ اینول 2 امتحان میں 1 یا 2 مضامین یا مکمل 9th مارکس امپرومنٹس کا امتحان دے سکتے ہیں، اور کسی بھی مضامین میں مارکس پہلے سے کم آنے کی صورت میں اسی مضمون کے پرانے مارکس برقرار رہیں گے۔ جماعت نہم یا 11ویں کے پروموٹ ہونے والے طلبہ فیل مضامین اینول 2 میں امتحان دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ جماعت نہم یا 11ویں کے پروموٹ ہونے والے طلبہ
یا فیل مضامین اینول 2 میں امتحان دے سکتے ہیں۔ جماعت نیم یا 11ویں پاس کر کے اگلی کلاس میں پرموٹ ہونے والے طلبہ اگر گروپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا رزلٹ کے 10 دن کے اندر امتحان کینسل کر کے بطور ریگولر کسی بھی اور گروپ میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ ان پوائنٹ اور نوٹیفیکیشن میں کچھ تجدید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہاں اگر بیٹا آپ لوگ اپنا گروپ بھی چینج کرنا چاہیں تو بیٹا آپ لوگ مطلب بایو والے ہیں تو بیٹا آپ لوگ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو بیٹا اپنے ریزلٹس کے بعد 10 دن کے اندر بیٹا آپ لوگ اپنا گروپ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹا آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو، کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو بیٹا میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ بیٹا آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ